لیکن پھر بھی ایک بوجھ تھا. وہ کیا بوجھ؟ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ ہندوستان کام کر لیا جائے گا، تو میں کیا کام کروں، مجھے کیا پتا. تو میں نے ایک عارف سے پوچھا. لو آ گئی بات عارف کی. انہیں پوچھنا تھا تو کس سے پوچھنا تھا؟ عالم سے پوچھنا تھا. کہتے ہیں کہ میں جا کے عارف سے پوچھا. اب عارف، ان کی صوفیت میں اصطلاح کہ عارف کون ہوتا؟ عارف وہ ہوتا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا، اسے واسطات نہیں، اسے انہیں جب چاہے بات کرتا. انہیں عارف باللہ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ عارف باللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مکمل پہچان گئے، ہاں پرداش نہیں. انہوں عارف انہوں. ایک ہمارے میں پڑھتا تھا جب مدرسے میں، وہاں پر کیا ہے، پورے مدارس کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا وہ عارف باللہ ہیں. اب ان کے بارے میں ہمارے دور میں ہم بچوں کے اندر یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ عارف باللہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ کمرہ بند کر دیتے گئے. ایک مرتبہ کیا ہے، بند کرنا بھول گئے اور اتفاق سے ایک ان کا شاگرد ذکر کے وقت اندر چلا گیا. کہتے کیا تو کیا دیکھتا ہے، کہتے انگلیاں الگ ہو کے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہاتھ الگ ہو کے ذکر کرتا ہے، کہتے پاؤں الگ ہو کے ذکر کرتا ہے، کہتے ہنکیاں الگ ہو، پورے پارٹس الگ کرتے ذکر کر. انہیں کیسے سمجھا کہ پورے پارٹس الگ ہو کے ذکر کر لے کوئی ملک کو؟ معلوم نہیں. ایسا کون سا بھی ذکر کرتے بھی تمہیں سنے؟ انگلیاں الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ. کون سا ذکر بھائی ہے؟ کون سا ذکر؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا. اور امیجن بھی نہیں ہوتا کہ انگلیاں ہو گیا الگ، ہاتھ الگ ہوگا، ذکر کا مر جائیں گے انہوں، پیٹ کی غلاظت الگ ہو تو بات شروع ہو جائیں گی وہاں. کئی کا ذکر بالکل انسان کو کیا ہے، دیوانہ بنا دیتے. سوچو مت وہ سبھی ہمارے بزرگ ہیں. انہوں بولے تمہارا جو مراقبے میں اللہ کے رسول بولے اس پہ غور کیے تمہیں؟ بولے حضرت بس پریشانی ہے، غور تو نہیں. بولے کہ اگر تم کو یہ کہا جاتا کہ جاؤ ہندوستان میں کام کرو تو پریشانی کی بات تھی. تمہیں کہا گیا کہ جاؤ ہندوستان تم سے کام لیا جائے گا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب تم سے جو کام لیا جائے گا وہ رب لے گا، تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں. جاؤ تم جو کرو گے وہ رب کرے گا. وہ خوش ہو گئے، پورا بوجھ اتر گیا. کہتے ان کا تمزب کیا تبھی کیا ہے، فینٹا گینٹا وہ زمانے میں نہیں تھا دستا، اگر وہ پیتے تو بھی ذرا بوجھ اتر جاتا تھا سینے پو سے، گیس گیس جا کو ذرا ہلکے ہو جاتے تھے. تو ویسا بوجھ اتر گیا ان کا. تو گویا کہ مجموعی طور پر جو چیز تاثر دینا ہے تبلیغیوں کو، جو جاہل آئیں گے جن کو کچھ معلوم نہیں، پاپ انوسنٹ پیپل ہیں وہ پورے، ان کو کیا بتانا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ ہینڈل کر رہا ہے، اس واسطے اندھا نہ ہو. کیا طریقہ اپنایا دیکھو. اگر سچی جماعت ہوتی تو ہزاروں جماعتیں ابھری بھائی، لیکن ڈائریکٹ خود بولے کہ ہم نے سوچا مسلمانوں کی پستی کی حالت ہے اس واسطے ہم جماعت بنائے، ہم کام کر رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے، یہ تمہیں ہی بولو. تم اس تحریک کو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے ملا کے ان کے حکم پہ ہر حکم ہو رہا ہے، یہ بتلانا کیا ہے؟ غلطی نہیں ہے بہت بڑی، جھوٹ نہیں ہے اللہ پر. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہر وہ کام جو ہوتا کوئی نہیں پوچھتا کیوں کر رہے ہیں، اور کوئی ہر کام آٹومیٹک اندر سے ہوتا. 5 لاکھ کا اجتماع، 5 لاکھ لوگوں کو کھانا مل جاتا، 5 لاکھ لوگوں کو ٹوائلٹ مل جاتا، 5 لاکھ لوگوں کو ٹینٹ مل جاتا. کون کرے؟ یہ ایک پوسٹر نہیں، ایک پیمفلیٹ نہیں، آج بھی نہیں چھاپتے پوسٹر پیمفلیٹ. ایک 5 لاکھ کہاں سے جی جمع ہوئے؟ اللہ کرتا سو، اللہ اوپر کا کام. کون دیا معلوم نہیں، کون خرچہ کرایا معلوم نہیں، سب. حالانکہ پورا کیا ہے، ایسا سسٹم بنا کے رکھے ہیں کہ وہ زبانی برابر دعوت کر کے تمہیں 100 لے کر تبھی کھینچ کو لے کو جاتا انہیں، آؤ جی بول کو آج. ویسی سیٹنگ پہلے سے نیچے اندر کر کے رکھتے، بتاتے کیا ہے، سب اللہ کو کرنا،
اللہ نے دل میں ڈالا لوگوں کے. کیوں؟ وہ ہیبت بیٹھ جائے لوگوں میں کہ پوچھ ہی نہ سکے. ابھی اس میں لطف کی بات کب آئی؟ جب یہ ہندوستان واپس آئے. اب اللہ لینے والا کام دیکھو کیا ہے. مولانا الیاس تو یہ بول کے آ گئے کہ میرا کچھ نہیں بھائی. عارف بول دیا ان کو تمہارا کچھ نہیں، اللہ لے گا. اللہ کیسے لیا؟ اب ان کے ذہن میں دوسری بات آئی. کہتے القا ہوا ان کے ذہن کو ڈائریکٹ الہام. وہی تو نہیں بولتے، وہی بولے تو کیا ہے بعد میں مسئلہ ہو جائے گا نا. وہ نہیں بولتے، کشف ہوا. کیسے؟ میوات کو جو ہے، میوات اس وقت کا ایک بہت ہی کیا ہے اجڑ اور کواں، بالکل کیا ہے دیہاتی گاؤں ہے جہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا تبلیغ کی کیسے کی؟ کسانوں کے پاس جاتے اور بولتے ایک دن تم محنت کرو گے تو تمہیں کتنا پیسہ ملے گا. اس زمانے کے لحاظ سے بولتے کہ ہمیں 1 روپے دیا جاتا ہے. جاگیردار جو ہے وہ ہمیں 1 روپے دیتا ہے ایک دن کی محنت کو. وہ بولتے کہ تم میرے ساتھ مسجد آ جاؤ، میں تمہیں کلمہ سکھاؤں گا، میں تمہیں نماز سکھاؤں گا، میں تمہیں وضو سکھاؤں گا، میرے ساتھ 1 دن رہنا، اور جاتے وقت وہ 1 روپے لے کے چلے جانا جو 1 روپے تم کماتے ہو. ہاں کیا کام کیسے لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام یہ شروع کر رہے ہیں وہ کام کی ابتدا اگر میں نے سوچ کے اس طرح شروع کیا بولے تو کہیں ہضم ہوتی ہے بات کہ چلو بھائی ایک نیا سسٹم نکالا لوگوں کو کیا دین کی طرف بلانے. جب یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کرتا یا میرے سے کروایا جا رہا ہے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہے. اب یہ میواتی اجڑ گوار تو تھے ہی. اب 1 روپے کے لیے، حالانکہ پیسہ دے کے سکھانا ہوتا تو اللہ کے رسول بھی سکھاتے. یہ طریقہ کوئی ہے طریقہ؟ خیر ان کے ذہن میں اس وقت آیا، چلو ابتدا ہو گئی، لوگ آتے تھے سیکھتے تھے. اب جنہوں نے سیکھا ان سے ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ تم نے جو سیکھا ہے وہ دوسرے گاؤں والوں کو معلوم نہیں، تو اس گاؤں میں جاؤ یہ چیزیں سکھا کے آؤ. تو وہاں سے جماعتیں نکلنا شروع ہو گئی. یہ فلسفہ اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ اس کے تمام فضائل، جہاد کو نکلنے کے جتنے فضائل ہیں وہ پورے لا کے ان پہ منطبق کر دیا اور کہا کہ تم 1 دن بھی اللہ کی راہ میں نکلو تو جہاد میں نکلنے کا وہی ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. یہ جاہل پہلے ہی تھے، پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو، مانا. اور یہ چیز بڑھتی بڑھتی کیا ہوئی، مسجد مسجد، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر پھرنا ہی تبلیغ بن گیا. حالانکہ تبلیغ کا لفظ کہیں قرآن میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے سدھار کے لیے استعمال نہیں ہوا. یاد رکھ لیجئے، لفظ تبلیغ مسلمان جو کافر کو دعوت دیتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا. یا ایھا الرسول بلغ، اللہ کے رسول تبلیغ کیجئے. کن میں؟ مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں جو کام ہوتا ہے اس کا نام تبلیغ ہے. مسلمانوں کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا نام ہے اصلاح. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ کام پورا مسلمانوں میں کیے، نام دیا اس کو تبلیغ کا، بلکہ نام ہونا چاہیے تھا اصلاحی جماعت، لیکن نام دیے تبلیغی جماعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.